کے شو میں ایس بی سی اے اور بلڈرز کی ملی بھگت سے غیر قانونی تعمیرات عدلیہ کا بڑا فیصلہ. خلاف ضابطہ بننے والی عمارتوں کے خلاف کارروائی شروع. سپریم کورٹ کا 6 ماہ میں کراچی سرکولر ریلوے بحال کرنے کا حکم. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان. کراچی ایک میگا سٹی ہے جہاں پہ آپ کہیں جی کہ ایک جال ہے انکروچمنٹس کا وائڈ اسپریڈ لیول کے بہت بڑے پیمانے پر وسیع پیمانے کے اوپر اس شہر میں انکروچمنٹس ہمیں نظر آتی ہیں. حالیہ دنوں ایک اہم ترین فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا, جس فیصلے میں کہا گیا جی کہ کراچی سرکولر ریلوے کے راستے میں آنے والی تمام بلڈنگز جو کہ لیگل ہیں یعنی جو قائم کی گئی ان کو ڈیمولش کیا جائے. اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر سندھ گورنمنٹ ایسا کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کے آفیسر سے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی جو ہے باقاعدہ اس کا آغاز کیا جائے. اسی طرح سے ایک ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈی جی ایس بی سی اے کو بھی فارغ کرنے کا حکم کیا, جس کے بعد ان کو ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا. اور یہ تمام غیر قانونی تعمیرات اب ایک اہم سوال اس وقت کھڑا کر چکی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز کراچی میں ہوئی. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے جی کہ ایک ری سیٹلمنٹ پلان نہ فراہم کیے بغیر ان لوگوں کو جو کہ سالوں سے ان کمرشل یا ریزیڈنشل جو سٹرکچرز تھے وہاں پر مقیم ہیں, رہتے ہیں, ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا یا پھر ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی. وداؤٹ اینی ڈیو نوٹس یہ کارروائی شروع ہو جاتی تھی. اس دفعہ کیا ڈیفرنس ہے کیا نہیں, کیونکہ احتجاج ابھی بھی ہو رہے ہیں. سرکولر ریلوے کی بحالی یہ حکم اپنے آپ میں کتنا منفرد اور کتنا امپورٹنٹ ہے اس شہر کراچی کے لیے, اور یہ جو انکروچمنٹس کا پورا معاملہ ہے, جو پورا بازار انکروچمنٹس کا جال ہے, اس کے خلاف اعلیٰ ترین عدلیہ کا بہترین اور درست اقدام آخر کار کیا رنگ لے کر آئے گا اس شہر کے لیے. ہم شہر کے پورے جو شہری ہیں ان کے لیے کتنا مفید ہے یا کتنا نیگیٹو ہے یہ ثابت ہوگا آئندہ دنوں میں. یہ سارے اہم سوالات آج پروگرام میں ہم اٹھائیں گے. اس فیصلے کو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر, جس کے اندر مختلف جو سرکولر ریلوے کے راستے میں یا پھر جو اللیگل سٹرکچرز ہیں ان کی تفصیلات کے کہاں سے کس طرح الاٹ ہوئے, کیسے ہوئے, یہ اس وقت تفصیلات موجود ہیں. ایک 2018 کا فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا, جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ تمام آفیشلز جنہوں نے یہ کارروائی کرنے میں یعنی جن کی ملی بھگت کے ساتھ ایسے سٹرکچرز ہوئے تھے یا اللیگل سٹرکچرز ہوئے تھے ان کے خلاف بھی انکوائریز لانچ کی جائیں, لیکن تاحال کوئی انکوائری لانچ نہیں کی گئی. ایسا کیوں ہوا, یہ سوال بھی آج کے پروگرام میں ہم ضرور اٹھائیں گے. آج کے اہم ترین پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم زمان صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ پہلے بھی انکروچمنٹ کا ہم سنتے رہے ہیں, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم ہم سن رہے ہیں. اس دفعہ کیا ہے اور اس شہر کو کیا واقعی میں انکروچمنٹ سے نجات ملنے والی ہے, کیا ہونے والا ہے؟ صفان دیکھیے, میں تو چیزیں دیکھ کے بہت حیران ہوتا ہوں جس طرح سے ارباب اقتدار چیزوں کو ٹویسٹ اور ٹرن کرتے ہیں. لوگوں کی بات سنتا ہوں, سیاستدانوں کی, پولیٹیکل لیڈرز کی, اور نعرہ بازی سنتا ہوں, بہت حیران ہوتا ہوں. اس ملک میں اگر آپ جمہوریت کے نام پر جب بھی بات کریں تو 1973 کے آئین کی بات ہوتی ہے, اور 1973 کا آئین جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی, ایم کیو ایم کے لیے بھی, پی ایم ایل این کے لیے بھی, پی ٹی آئی کے لیے, سب کے لیے بہت مقدس ہے. آئین تو بیسکلی قوانین طے کرتا ہے. آئین میرا اور آپ کا ریاست کے ساتھ جو ایک سوشل کانٹریکٹ یا ایک عمرانی معاہدہ ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اب اگر کسی قسم کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو الٹیمیٹلی وہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے. انکروچمنٹس کراچی شہر میں, اور یہ میں بات انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ارباب اقتدار جو یہاں پر ادارے ہیں, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ مجسٹریسی ہو, چاہے وہ کے ایم سی, کے ڈی اے ہو, کنٹونمنٹ بورڈ کے آفیشلز ہوں, اور دیگر جو ریلوے کے آفیشلز وغیرہ وغیرہ, ان کی ملی بھگت اور ان کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہوتی. اور جب وہ کروائی جاتی ہے, کی جاتی ہے, اور پھر انکروچمنٹس بنتی ہیں, تو اگر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ قانون کو نافذ کرو, تو اس وقت یہ نعرہ بازی ہوتی ہے کہ جی ہم نے تو ہتھیار ڈال دیے, ہم لوگوں کے گھر نہیں توڑیں گے, ہم لوگوں کو بے روزگار نہیں کریں گے. نعرہ بازی کی حد تک تو یہ بہت زبردست باتیں ہیں, مگر الٹیمیٹلی جو میرا اور آپ کا اس ریاست کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ ہے اس کی یہ وائلیشن ہے. یہ تو بڑی سچانہ گفتگو ہو گئی. دیکھیے
لیکن ایک سوال اس میں یہاں پر یہ ہے کہ جو یہ اعتراض اٹھا بھی رہے ہیں وہ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جو بھی ہو وہ ایک پروسیس کے بات ہو, یعنی آپ اس کو ایک ڈیو پروسیس یعنی نوٹسز دیں یا ایک ری سیٹلمنٹ ان کو جگہ فراہم کریں جو وہاں رہ رہے ہیں, اس کے بات کریں. جو احتجاج ہم نے سنے ابھی تک جو اس طرح سے لوگ زیادہ اچھا دیکھیے انکروچمنٹس جو ہوئی ہیں یا کچی آبادیاں جو بنی ہیں, یہ انکروچمنٹس ہوئی کیوں ہیں اور کچی آبادیاں بنی کیوں ہیں؟ دیکھیے ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو روزگار مہیا کرنا, تعلیم, صحت اور مکان, چھت مہیا کرنا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. 1983-84 تک یہ ریاست کی ذمہ داری تسلیم کی جاتی تھی. 1983-85 کے اندر آ کے کراچی کے اندر کچی آبادی کو ریگولرائز کرنے کے قوانین بنے. جب آپ نے وہ قوانین بنائے, جو جہاں بیٹھا ہے نالے میں بیٹھا ہے, فلیش فلڈ جائیں گے اس میں وہ ڈوب جاتا ہے, لیاری ندی میں بچے مر جاتے تھے, اب تو خیر لیاری ایکسپریس وے بن گئی تو تھوڑی سی پروٹیکشن ہو گئی. ملی ندی میں, اورنگ آباد نالے میں, یہ ساری کی ساری چیزیں, شہر پانی سے بھر جاتا تھا. مگر کیا کیا آپ نے, ہر اس جگہ پہ جہاں پر لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے تھا, آپ نے کہا یہ ہے, وہ پرچی بنائی, ان کو دے دی کہ ہاں جی اب آپ کی زمین ہوئی, آپ یہاں ریگولرائز ہو گئے. اس سے سب سے بڑی جو چیز ہوئی وہی ہوئی کہ ریاست یا ریاستی اداروں کی جو ذمہ داری تھی انکریمنٹل ہاؤسنگ, یعنی کہ 80 گز, 120 گز, 200 گز کے پلاٹس بنانا, پراپر آرگنائز سوسائٹیز بنانا, یہ کرنا, وہ ساری ذمہ داری ختم ہو گئی. اب دیکھیں 1947 میں پاکستان بنا, کراچی کیپٹل بن گیا, کیپٹل بنا, اس کے بعد جو ہے انڈیا سے, اس زمانے میں کراچی میں ہندوستان سے زیادہ تر مہاجرین آئے تھے, انہوں نے آ کے فلاک کیا. جہاں FTC ہے یہاں پر کچی آبادیاں تھیں, KMC سپورٹس کمپلیکس میں جھگیاں تھیں, ہر طرف جگہ جگہ پہ تھی. مگر ہوا کیا, پہلے کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ بنا 1952 میں کہ ان جو لوگ ہیں ان کو کیسے بسایا جائے, نازو آباد, پھر بہت ساری آبادیاں بنی. پھر اس کے بعد 1957 میں KDA بنا, اور KDA بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جن کے کراچی شہر گرو کر رہا ہے تو لوگوں کو ان کے ضرورت کے مطابق, ان کی استطاعت کے مطابق سرکار زمین مہیا کرے, اس گھر کے تک پانی کی لائن پہنچائے, سویج لائن پہنچائے, بجلی کی لائن پہنچائے, سڑک بنائے. وہ ساری کی ساری چیز ختم ہو گئی, اور 1985 کے بعد سے تمام ریاستی اداروں نے ہاتھ دھو لیے. اب صرف اور صرف کالونیز اور سوسائٹیز بنتی ہیں امیروں کے لیے. ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی, KDA اسکیم 5, وہ جو عام آدمی کے لیے جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس کو ختم کرنے میں سب سے بڑا جو رول تھا وہ یہ کچی آبادی اور کچی آبادی ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. اس بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, تو آپ اہم ترین گفتگو سن رہے ہیں اس وقت انکروچمنٹ سے, اور اس حالیہ فیصلے کی روشنی میں اس کا اثر اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. اس بریک کے بعد جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. آخرکار یہ جو انکروچمنٹ, اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے, اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں جو اس پر اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں, جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, ان آوازوں میں کتنی اس پر لاجک اور سبسٹنس ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں, آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں, KCR کے جو زمینیں ہیں ان سے جب قبضہ چھوٹے گا یا یہ ڈیمولش ہوں گی, اس میں افسران جو ملوث ہیں کیا ان کے خلاف بھی کوئی انکوائریز ہوں گی, اور جو لوگ ہیں ان کی ریسیٹلمنٹ کے لیے کیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک شور سا ہے اس وقت, اور بالخصوص ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی جو مافیا آپ اس کو کہیں یا بلڈرز کے ہیں, وہ ہمیشہ ایسی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سے بچ جاتے ہیں, اور اگر جو اس وقت نقصان یا جس کو مین کہتے ہیں جی نزلہ گرتا ہے, زکام گرتا ہے, وہ غریبوں پر گرتا ہے. یہ بات کتنی حقائق پر مبنی ہے, یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں. فہیم زمان صاحب, اتنا شور کیوں ہے, مطلب یہ آپ نے کیا اس کو کس طرح سے کہ ایک عجیب سا شور ہے اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے خلاف, لوگ سڑکوں پہ پارٹیز, یہ کیوں ہو رہا ہے آخرکار؟ صفان دیکھیے, آپ سے تو بہرحال پہلے کی بات ہے, 1970s تک
شارع فیصل کوئی 40 فٹ چوڑی سڑک ہوا کرتی تھی. یہاں 1973 میں اسلامک کانفرنس ہو رہی تھی. خیر بھٹو صاحب کا زمانہ تھا 1970s میں. اس سڑک کو آج 200 فٹ چوڑی سڑک بنایا گیا. یہ 1970s کا کارنامہ ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا. آج آپ جائیے اتنی چوڑی سڑک سب کچھ, مگر اس کی سروس روڈ پہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. آپ نے جہاں پر گراؤنڈ +1 کے بنگلے تھے, آپ نے 18 20 منزل کی بلڈنگیں بنا دی. اب اس میں جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں, جو کام کرنے آ رہے ہیں, ان کی موٹر سائیکلیں گاڑیاں جو ہیں وہ گرین بیلٹ پہ, فٹ پاتھ کے اوپر اور سروس روڈ کے اوپر کھڑی ہیں. میں موٹر وہیکل ٹیکس بھی دیتا ہوں, میں ہر قسم کے ٹیکسز بھرتا ہوں. میرا حق بنتا ہے کہ میں سڑک کے اوپر گاڑی چلا سکوں, مگر وہ میں نہیں چلا سکتا. بتائیے میرا کیا جرم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, میرا کیا گناہ ہے کہ آپ مجھ سے میرا حق چھین رہے ہیں اور آپ کسی اور کا ایک ناجائز کلیم جو ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. دیکھیے کراچی میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, کوئی انکروچمنٹ بغیر ارباب اقتدار نہیں ہوئی, اور جو اثر رسوخ رکھنے طاقتور ادارے ہیں اس شہر میں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, میرا مطلب پولیس, میجسٹریٹ, KMC, DMCs, KDA, MDA, LDA, کنٹونمنٹ بورڈز, ان کی رضا اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. اور اگر کوئی شریف آدمی اگر یہ کہے کہ نہیں جی میں کیا کرتا, میں بہت مجبور تھا, تو بھائی تم نے تنخواہ کیوں لی اس وقت جب تم تنخواہ لے رہے تھے اور تمہاری ناک کے نیچے اس شہر کا جو ہے حلیت جو ہے بگاڑا جا رہا تھا. یہ تو کراچی کے شہریوں کو سپریم کورٹ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر انکروچمنٹ ختم نہیں کرا دی, کم از کم انکروچمنٹ کی طرف توجہ تو بنا دی. جی جس طرح کا آپ قانون چاہتے ہو, آپ اسمبلی میں بیٹھ کے قانون تبدیل کر دیتے ہو, آپ جو چاہتے کرتے. جو بنیادی معاہدہ ہے ہمارا, آپ نے نارتھ آزاد کی پوری سڑک کے اوپر 1000 گز کے 2000 گز کے بنگلے ہوتے تھے, اب آپ نے ان کو کمرشلائز کر دیا. ان کے اوپر اب بلڈنگیں کمرشل, خالد بن ولید روڈ پہ. اب نعمت اللہ خان کے زمانے میں 12 یا 13 سڑکوں کو کمرشلائز کیا گیا. اس کے بعد جو ہے بعد جو MQM کی نظامت آئی تو اس میں کوئی شاید 52-53 کو کر دیا گیا. یہ نمبر آگے پیچھے ہو سکتے, مگر سٹی کاؤنسل نے اپنا اختیار کر کے کر دیا. مگر وہ اختیار کیا ان کا اختیار تھا؟ وہ اختیار ان کا نہیں تھا. جب مجھے آپ نے KDA سے KMC سے ایک پلاٹ پراپرٹی آپ نے مجھے بیچی تھی, وہ جو میرے ساتھ آپ کا ایک اگریمنٹ تھا, آپ نے اس کو وائلیٹ کیا, اور آپ نے اس بنیاد پر سیاسی طاقت کی بنیاد پر. تو سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسی تمام زیادتیاں جو ہیں جو کراچی کے شہریوں کے ساتھ کی گئی ہیں ان کو آپ انڈو کرو. اور دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ نے کہا 2018 میں, 2018 سے پہلے کئی سندھ ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ وہ تمام افسران جو ایون ریٹائر بھی اگر ہو گئے تو جنہوں نے اس وائلیٹ کیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. مگر ایکشن کون لے گا؟ سپریم کورٹ تو خالی کہہ سکتی ہے نا. ایکشن لینے کے لیے حکومت سندھ ہے. یہ لکھا ہے اس فیصلے میں 2018 کے ان کے خلاف انکوائریز ہو, ایکشن ہو, لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں. وہ کون لے گا؟ وہ دیکھیں نا, آپ حکومت سندھ ہے, حکومت سندھ کے جو ادارے ہیں یہ جو فیصلہ. لیکن بات یہ جیسے مثال کے طور پہ اس فیصلے میں بھی جیسے رائل پارک بلڈنگ ہے, اس طرح کے اور بہت سے جگہوں کے نام ہیں, مون گارڈن ہے, یہ ایڈجسٹڈ ٹو برج ویو اپارٹمنٹس, لیکن یہاں پر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل, کیونکہ یہ جس طرح لکھا ہے کہ اٹ واز اونڈ بائی ویکیو ٹرسٹ بورڈ اینڈ اٹ واز آلسو پوائنٹڈ آؤٹ بائی چیئرمین آباد, اور اس کے بعد یہ ہارٹیکلچر, دس بلانگز ٹو دا ہارٹیکلچر سوسائٹی. پھر KDA کا ذکر آ گیا اس میں کہ KDA کو ہوا, مطلب the learned advocate general also stated that the land was allocated to horticulture society by KDA but owing to non-payment the KDA cancelled the allotment. تو مطلب یہ سارے ڈپارٹمنٹس تھے, سب کے سامنے ہو رہا تھا نا یہ معاملہ. بالکل ہو رہا تھا. اب جنہوں نے وہاں پر لے لیے, یعنی جو وہاں رہ رہے ہیں, جس پر رہائش پذیر, ان کا اس میں کیا, وہ کیا کریں؟ دیکھیں ان کو کمپنسیٹ کرنا گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری ہے. جی دیکھیں یہ کہنا یہ بہت آسان کام ہے
کہ گورنمنٹ کے اس میں لوگ رہ رہے ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا. بھئی ان کا نقصان کیوں ہو جائے گا؟ جو ادارے، جو حکومت، جو حکمران ذمہ دار ہیں وہ فٹ کریں اس کا بل. دیکھیں نا آج حکومت سندھ اور حکومت سندھ کے جو ذیلی ادارے ہیں، چاہے کے ڈی ہو، چاہے کے ایم سی ہو، ایل ڈی ہو، ان کے کتنے افسرانوں کے پاس 2.5 کروڑ روپے کی لینڈ کروزرز استعمال ہو رہی ہیں، ان کے پرکس کو دیے جا رہے ہیں. ان ہر طرف آپ کو عیاشیوں کی بھرمار نظر آتی ہے. عیاشیاں بند کرو یار، آپ کی غلطی کی وجہ سے جو ہوئی ہے آپ ان کو کمپنسیٹ کرو. یہ طے کرو کہ جو اس میں رہ رہا ہے وہ اس کا کمپلسٹ تو نہیں ہے. اگر بلڈنگ کنٹرول نے این او سی جاری کیا اور تمام پورے جو ہیں وہ کیے گئے، تو پھر کسی نے اگر اس میں کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو اس کا واقعی میں وہ ذمہ دار نہیں ہے. اس کو آپ جسٹیفیکیشن نہیں بنا سکتے. آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے کہ نہیں جی کیونکہ اب رہ رہا ہے نہیں ہوگا. بھائی آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ بھرو، عوام کیوں بھرے گی؟ صحیح بات. یعنی سندھ گورنمنٹ پہ ریسپانسبلٹی آتی ہے کیا؟ سندھ گورنمنٹ پہ آتی ہے، بلڈرز پہ آتی ہے، بلڈرز پہ آتی ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جنہوں نے غلط کیا ہے. مطلب یہاں پر تو ہل پارک، باغ ابن قاسم، سول ایویشن اتھارٹی، ڈی ایچ اے، سب کا ذکر ہے. بہت سی نون فیسلٹیز. میں ایک جم جانتا ہوں بنا ہوا ہے ادھر ریلوے کی لینڈ کے اوپر. مطلب بہت سی اچھی جگہیں ہیں جو بنی ہوئی ہیں، سب ٹوٹیں گی. سب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ابھی سے یہیں سے رہے گا، مطلب کیا ہوگا؟ مجھ سے ایمانداری سے پوچھے، پیسے سے شہری، میں تو ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ٹوٹنی چاہیے. اگر میرا یا میرے والد صاحب کا قبلہ کا بھی گھر اگر غلط جگہ پہ ہے تو وہ ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اجتماعی مفاد انفرادی مفاد سے ہمیشہ بالاتر ہوتا ہے. اور دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا، آپ 1973 کے آئین کی بات کرتے ہو. آئین ماسٹر پلان میرا اور میرے شہر کے درمیان کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے. آئین کے اندر صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ جمہوریت چلتی رہے گی. آئین کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہوگی. اگر آپ قانون کو توڑتے ہو، اگر آپ مسلسل توڑتے ہو اور آپ توڑتے رہتے تو آپ جو ہیں مطلب دائمی مجرم ہو. جی. لیکن آپ یہ بھی سن رہے ہوں گے کیونکہ اس وقت ایک نیریٹو جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو اب لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے، اور اس طرح کا نیریٹو باقاعدہ بنا کر میڈیا پہ پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے جی کہ یہ بہت کوئی انتہائی ایسا اقدام ہونے لگا ہے جس سے جو ہے گورنمنٹ کی پاپولیرٹی بھی افیکٹ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی نقصان اٹھائیں گے. یہ ایک تاثر پیش کیا جا رہا ہے. یہ پتہ نہیں کس کے ایما پر ہو رہا ہے سب کچھ. نہیں، یہ کس کی ایما پہ نہیں. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ وہ تمام لوگ جو یہ نیریٹو بنا رہے ہیں، جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی، وہ ایک خاص اس معاشرے کا جو ایک کرپٹ چور ڈاکو جو سیکشن ہے، جو جن کے یہ ان کی ایکسٹینشن ہے اور وہی یہ کریٹ کر رہے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس نیریٹو کے اگینسٹ نیریٹو ڈیولپ کریں. دیکھیں کراچی واحد بدنصیب شہر ہے اس ملک کا، یا میں تو شاید کسی اور ملک میں بھی نہیں جانتا، جہاں پر لینڈ مافیا کے ڈونز کے نام پر کالونیز اور ٹاؤنز ہیں. محمد خان کالونی، محمد خان کے الیکٹرک کا کے ایس سی کا ڈرائیور ہوتا تھا. اس نے ساری زمین تھانہ، انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران، رینجرز کے افسران، پولیس کے افسران، کے ایم سی، کے ڈی اے کے افسران سے مل کر تھڑلے سے اورنگی اور بنارس اور اس میں بنائے اس کے نام پر. جنت گل ٹاؤن سراب گوٹ پہ چلے جائیے، جنت گل ایک اور لینڈ گریبر تھا، لینڈ مافیا، پورا ٹاؤن. یار یہ کیسا شہر ہے؟ آپ جو قانون توڑتا ہے، جو قانون کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ اس کو جو ہے نوازتے ہو، سوسائٹی بناتے ہو. میں آپ کو درجنوں کے ساتھ، اور اگر یہ مجھے پتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کے ایم سی، کے ڈی اے افسران یا آئی بی، آئی ایس آئی، ایم آئی، پولیس اسپیشل برانچ کو نہیں پتا. سر ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور، کیونکہ جو اس فیصلے میں موجود ڈیٹیلز ہیں اس کی روشنی میں جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے. یعنی شہر کراچی کے لوگ کس چیز کی طرف دیکھیں، اب کیا ہونے کیا لگا ہے. کیا واقعی میں اس دفعہ یعنی سندھ گورنمنٹ اپنا کام کرے گی، یعنی ریسیٹلمنٹ پلان فراہم کرے گی ان لوگوں کو، اور یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو واقعی میں مؤثر یعنی ایفیکٹو ہوگی؟ اس بریک کے بعد جانیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا بھی نقاب.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात जो एंटी इंक्रोचमेंट है KCR के रस्ते में, यानी कराची सर्कुलर रेलवे के रस्ते में आने वाली इमारतों को डिमोलिश करने के लिए, वो किस हद तक कामयाब हो सकती है। एक नक्शा, एक मैप अगर आप देखें KCR का, तो इससे वाज़ेह होगा जी कि इसका रूट या अलाइनमेंट इसकी क्या होगी। इसकी बुनियाद के ऊपर क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि जो 6 माह का अरसा है, यानी 6 माह के अंदर इसको बहाल करना है, क्या ये पॉसिबल होगा कि ये इतना रास्ता या अलाइनमेंट जिस तरह से नजर आ रही है इसको पूरा करने के लिए 6 माह के अंदर इंक्रोचमेंट्स और जो जमीन है उसकी बहाली, जो रेलवे की जमीन पे कब्जे हुए हैं, वो सब हो सकेगा, मुमकिन या नहीं हो सकेगा। और फिर बुनियादी सवाल से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से, जिसको अभी हम रेज भी कर रहे थे, कि जब 2018 में फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि उन तमाम अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जाए जिन्होंने पैसे लेकर मिली भगत के साथ और जिनके आशीर्वाद से ये तमाम इंक्रोचमेंट हुई, आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, वो चेहरे कैसे बेनकाब होंगे, क्या वो वैसे ही बदस्तूर अपने ओहदों पे बराजमान रहकर इसी तरह अपने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स उठाते रहेंगे। ये बड़े अहम सवाल हैं जो प्रोग्राम में हम उठा रहे हैं। फहीम साहब, ये जो क्या 6 माह में पॉसिबल, हम नक्शा देख रहे हैं, 6 माह के अंदर ये पूरा वर्किंग कंडीशन में होगा, इज इट पॉसिबल आपको लगता है? देखिए, मैं पिछली सुप्रीम कोर्ट की जो उस प्रोसीडिंग्स थी उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट में था, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जी जैसे पहले चलती थी आप ट्रेन वैसी चला दो। सही, ओके। देखिए, ट्रेन की बोगी, पाकिस्तान में जो ट्रेन की बोगी होती है उसकी 10 फीट की चौड़ाई होती है। अगर आपने एक जाने का ट्रैक और एक आने का, 2 ट्रैक्स, पहले तो सिर्फ एक ही ट्रैक था, एक ट्रैक अगर आप और ले करना चाहो तो वो 24 किलोमीटर का आपको ट्रैक ले करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे हिसाब से आपके पास जो जरूरी पटरी और वो सब कुछ जो रेलवे के पास मौजूद है, कि स्टॉक्स में मौजूद है। अगर आप 2 ट्रैक्स बिछाना चाहो और उसके ऊपर आप ट्रेन चलाना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इस शहर के तनाजुर में कराची सर्कुलर रेलवे, मतलब एक मास ट्रांजिट सिस्टम की जो जरूरत है उसको हाईलाइट कर रहा है। वो सिंध गवर्नमेंट को भी कह रहा है आप करो, वो पाकिस्तान रेलवे को भी कह रहा है, वो फेडरल गवर्नमेंट को भी कह रहा है, वो तमाम इदारों को कह रहा है कि भाई आप कराची के अंदर एक ट्रेन का सिस्टम चलाइए। 1985 में कराची के अंदर, और ये खुद पाकिस्तान रेलवे के डॉक्यूमेंट्स हैं, 93 ट्रेन डेली चला करती थी, और उस वक्त सिर्फ जो सर्कुलर लूप है 24 किलोमीटर का, उसके ऊपर सिर्फ एक ट्रैक था। तो आप अगर इसको डबल कर दो और अगर आप डीजल मल्टीपल यूनिट्स ले आओ, आपको सारी दुनिया में, जर्मनी में, इसमें उसमें मिल जाएंगे, यूज्ड मिल जाएंगे। आपके पास बेहतरीन कैरेज फैक्ट्री है, आप अपनी कैरेज फैक्ट्रीज के अंदर से, क्योंकि ये जो आम पाकिस्तान रेलवे की जो ट्रेन होती है वो कोई 22-26 बोगीज की, 28 बोगीज की ट्रेन होती है, पैसेंजर बोगीज की, और फ्रेट कार्स जो फ्रेट ट्रेन में कोई 68 फ्रेट कार्स होती हैं। ये ट्रेन 4-6 बोगीज की ट्रेन होगी। ये कोई मतलब ये कोई 28 या उसकी नहीं होगी। ये फास्ट मूविंग ट्रेन होनी चाहिए। आपके पास वो तमाम वसाइल हैं, अगर आप ईमानदारी से करना चाहो। अगर आप 2 महीने डिले हो गए, अगर आप काम कर रहे हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हो कि भाई देख लो, ये महीना 2 महीने और लगेंगे, हम ये कर देंगे। अब अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं सिलसिले में, यानी हमने देखा रेजिस्टेंस भी है, फिर कार्रवाई भी हो रही है, तो आपको लगता है कि ये यानी लॉयल्टी और सिंसियरिटी के साथ ये ड्राइव हो रही है? देखिए केसीआर को एक स्टेज ऐसा आया, ये 2008-2009 की बात है, जब जापान की जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उसने इसको स्टडी किया और उसने कहा ये कराची शहर के लिए बहुत अहम है, उनका इसको हम फंड करने को तैयार हैं। उन्होंने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की, उन्होंने डिटेल्ड स्टडीज की बनाए, और उन्होंने 2.7 अरब डॉलर, तकरीबन 2.6 अरब डॉलर, तकरीबन आज के पैसों में कोई 425 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा, रेलवे के काम के लिए
ये सरकारी काम के लिए ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये बहुत जबरदस्त चीज होते हैं। इसके अंदर आपको बैनुल अक़वामी ट्रिप्स भी मिलते हैं, आपको TADAs भी मिलते हैं, आपको 10 तरह के, आप फेंसिंग कराओगे, लोकल ठेका दोगे, आप ट्रक बिछाओगे, आप स्लीपर्स लोगे, हर चीज में पैसे बनते हैं। इस 425 अरब की जगह 10, 20, 50 अरब रुपए में बड़े आराम से आप चला सकते हो। आपके पास पाकिस्तान रेलवे के पास या रेल कॉर्प के पास बेहतरीन कैरेज फैक्ट्री है जो कैरेजेस बनाती है। बांग्लादेश, सोमालिया, सूडान, इवन सऊदी अरेबिया में वो प्रोजेक्ट्स कर रही है रेल कॉर्प। आप रेल कॉर्प के पास बेहतरीन लोकोमोटिव फैक्ट्री है रिसालपुर पे, मुगलपुरा पे वर्कशॉप है। कैपेसिटी आपके पास सारी है, मगर आप क्या चाहते हो? आप जापान से आप टर्न की एक खरीद के लेकर आना चाहते हो या चाइना से लेकर आना चाहते हो, और वो फिर अल्टीमेटली आप बजाय इसके कि आप अपनी कैपेसिटी करो, कराची सर्कुलर रेलवे के बाद आप मुल्तान में चलाना चाहते हो, आप कोयटा में चलाना चाहते हो, आप सक्कर, हैदराबाद में और दीगर फैसलाबाद में करना, आप बजाय इसके कि अपनी कैपेसिटी करो, आप चाहते हो एक दुकान से जाके महंगी से खिलौने खरीद के ले आओ। वो इतने महंगे होंगे कि उनकी जब आप चलाओगे तो उनकी कराची का जो एक गरीब आम कम्यूटर है उसके इस्तेताद से बाहर होगा। सब्सिडी आप दे नहीं सकते या सब्सिडी आपको देना पड़ेगा। जैसे आज आपकी ऑरेंज ट्रेन का जो सूरत हाल है, वो इन्हीं जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। एक डिबेट ये भी है जी कि BRT दे दें आप सर्कुलर रेलवे के अलावा, लेकिन वो फिर एक डिबेट डिटेल में हम हो के सर्कुलर रेलवे में जब हो, लेकिन ये जो हमने देखा है कि इस मुल्क के अंदर सालों से ये देखा है कि एंड में जीत माफिया की हो जाती है, कोई भी माफिया। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो अलाइनमेंट आपको डबल ट्रैक सर्कुलर रेलवे चलाने के लिए चाहिए है, मतलब 10-10 फीट 2 ट्रेनों के लिए, 10 फीट बीच में, 10-10 फीट दोनों तरफ जो है, 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट की अनइंक्रोच्ड, कंप्लीटली अनइंक्रोच्ड रिजर्वेशन आज मौजूद है। अब हाँ, जहां तक कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं या ऐसी चीज कर रही है, मुझे उनसे कोई सिंपैथी नहीं है, आप उनको जरूर गिराइए, मगर किसी गरीब आदमी का कि अगर झुग्गी या छोटा सा मकान है 60 गज का, अगर आप उसको गिराने से बाज रह सकते हो या उस प्रोजेक्ट में आप उनकी जो रीसेटलमेंट की कॉस्ट एब्जॉर्ब कर सकते हो, आप जरूर करो। और वो सिंध गवर्नमेंट का काम है, वो तो स्पेसिफिकली सिंध गवर्नमेंट इस वक्त तो कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी KUTC जो है, KUTC, अब वो सुना है कि सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दी गई है। उसमें 20 ग्रेड और 19 ग्रेड के कोई 6-8 अफसर हैं, और वो जो हैं ज्यादातर रेलवे के हैं, एक दो शायद सिंध गवर्नमेंट के हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। इन अफसरान से आप क्या तवक्को करते हो? अगर इनसे तो किसी किस्म की कोई चीज होती तो आज रेलवे नहीं चल रही होती पाकिस्तान में। आपने बेहतरीन चलती हुई रेलवे को आपने ठिकाने लगा दिया। आपने हमें एग्जैक्टली ये बड़े अहम सवालात हैं। आप शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया डिटेल में, और डिटेल में हमने बात की आज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से। आखिरकार ये जो पूरी जो एफर्ट है कितनी फ्रूटफुल होगी, कितनी इफेक्टिव होगी, और यकीनी तौर पर एक रीसेटलमेंट प्लान देना किसकी जिम्मेदारी है, और क्या वाकई में हम 6 माह में ये देख सकेंगे ये सर्कुलर रेलवे एक्टिव होगा या नहीं होगा, और क्या ये तमाम जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं डिमोलिश होंगे या नहीं होंगे। सारे अहम सवाल उठाए। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे आप दे सकते हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिए।